بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات میری اور بہو کی خوب لڑائی ہوئی۔ میں نے بہو کو دھکا دیا تو دیوار سے سر لگا اور اچانک مر گئی۔ میں تو ڈر گئی، بہو کو گھر کے صحن میں ہی دفنا دیا اور مشہور کر دیا کہ بہو بھاگ گئی، پر مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا۔ ایک رات خواب میں بہو آئی اور بولی، اگر تو نے ایک رات میری قبر پر گزاری تو تجھے معاف کر دوں گی۔ میں معافی کے چکر میں بہو کی قبر پر جا کر بیٹھ گئی تو اچانک مجھے، میرا نام زینب ہے، میرا نام میرے بابا نے رکھا تھا۔ دراصل ہم لوگ پہلے باہر کے ملک میں رہتے تھے اور میں وہیں پر پیدا ہوئی تھی، اور ادھر یہ نام بڑا عام تھا، اس لیے میرے بابا نے میرا نام یہی رکھ دیا۔ میری جوان بہن تھی اور ایک امی تھی۔ میں اپنے بابا کی لاڈلی تھی اور میری بہن امی کی لاڈلی تھی۔ جب ہماری شادیوں کی بات ہوئی تو بابا نے کہا کہ شادی تو ان کی اپنے ملک میں ہی کروں گا، وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں۔ امی بابا کی بات کے بھی خلاف تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہاری لاڈلی ہے نا زینب، اسی کی شادی کرنا پاکستان میں۔ میں نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی پاکستان میں نہیں کرنی، اور میرا بس چلے تو میں اس کی شادی کرواؤں بھی نہ۔ میری امی غیر مذہب اور وہیں کی رہنے والی تھی، لیکن جب ان دونوں کی لڑائی زیادہ بڑھ گئی تو بابا نے قسم کھا لی کہ وہ ہماری شادی کروا کر رہیں گے، اور میں بڑی بیٹی تھی تو پہلے میری باری تھی۔ بابا نے کہا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں اپنی بیٹی کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے پاس، اس کی شادی کرا دوں گا، تم جانو اور تمہاری بیٹی جانے۔ میں بھی پاکستان میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بابا کے سامنے اچھے بننے کے چکر میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار تو نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے کزن کے بیٹے بلال سے میری شادی پکی کروا دی۔ میں ابھی تک تو یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بلال کے بارے میں سنا تو خوش ہوئی، ایک تو یہ کہ اس کا کام بہت اچھا تھا اور شکل و صورت کا بھی صحیح تھا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے تو یہ سوچ کر ہی حامی بھری تھی کہ میں ساس اور نندوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی، لیکن یہاں پر معاملات قدرے بہتر تھے۔ میرے سسر اس دنیا میں نہیں تھے اور ساس بیچاری بیمار پڑی رہتی تھی۔ صرف ایک نند تھی، وہ بھی کب تک گھر میں رہتی؟ ظاہر ہے 1-2 سال میں اس کی شادی ہو جاتی، اور ساس بیچاری کب تک رہتی؟ پھر سارے گھر کی ملکہ میں ہوتی، اور میرے شوہر کا گھر تھا بھی بہت اچھا۔ مجھے ایسے گھروں میں رہنا بہت پسند تھا۔ بڑا سا گھر تھا، گھر کے درمیان ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، اوپر نیچے کمرے تھے، اور بلال کے ساتھ ہی بابا نے میری شادی ویسے بھی کروا کر ہی رہنا تھا کہ میں انکار کرتی تو بابا کو ہارٹ اٹیک آ جاتا۔ لیکن افسوس تو اس بات کا تھا کہ میری شادی کے بعد بھی بابا کو ہارٹ اٹیک آ ہی گیا تھا۔ میری شادی بلال کے ساتھ ہو گئی، ہم گھر میں خوشی خوشی رہنے لگے، لیکن بابا نے ملک سے باہر آ کر اتنا زیادہ گھی والی چیزیں کھا لی تھی کہ ان کا دل ہی بیٹھ گیا۔ انہوں نے تو جیسے 7 مہینے میں پورے جہاں کے کھانے کھائے اور مزید کھانے کھانے کی قسم کھا لی تھی کہ فلاں جگہ کی نہاری تو فلاں جگہ کے پائے، فلاں جگہ کی بریانی۔ وہ تو ایسے کھانا کھاتے تھے جیسے دوبارہ ملنے ہی نہیں، اور واقعی ان کو دوبارہ کہاں ملنے تھے۔ لیکن بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ امی کو جب بتایا کہ بابا اس دنیا میں نہیں ہے تو امی پاکستان آئی، اس کے بعد واپس چلی گئی۔ میں نے امی کو کہا کہ بابا کی آخری خواہش بھی یہی تھی، اب یہاں کیوں نہیں رک جاتے، میں بھی تو یہاں ہوں۔ میں نے کہا تو امی نے جواب دیا کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، اور پھر تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہم نے وہاں پر کتنی محنت کی، محنت سے پلاٹ خریدا ہے، اس پر گھر بن رہا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ ہم ساری زندگی کی محنت ضائع کر دیں؟ وہاں پر گھر بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ امی نے کہا کہ تم بھی اپنے شوہر کو اپنی باتوں میں لگاؤ، اس کی بہن کی شادی ہو جائے اور تم اپنے شوہر کو لے کر باہر کے ملک میں آ جاؤ، یہ وہاں پر کوئی کام کر لے گا۔ وہاں کی زندگی اور یہاں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے میری امی کی بات ٹھیک لگی تھی۔ بہن سے جدا ہونے کا بڑا افسوس ہوا، مگر بہن مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، پر میں نے اسے کہا کہ میں جلدی آ جاؤں گی۔ وہ لوگ واپس چلے گئے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہی ہوا جو کہ ایک ٹپیکل خاندانوں میں ہوتا ہے۔ میری ساس کے ساتھ میری کوئی بھی بات نہیں ملتی تھی۔ میں ہر جگہ پر باہر کے طور طریقے اپلائی کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور میری ساس کہتی تھی کہ تمہارا یہ سب یہاں نہیں چلے گا۔ اسی طرح ہماری آپس میں لڑائی ہونے لگی اور جھگڑے بڑھتے چلے گئے۔ نوبت یہاں تک بڑھ گئی کہ اب ہم ایک دوسرے کو بھلا کر بھی ڈانٹتے نہیں تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سب تو نارمل ہے، یہاں پر تو ساس بہو سے بیٹیوں کی طرح لڑتی ہے،
لیکن پھر ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیتی ہیں اور ایک دوسرے کے ہمراز بھی ہوتے ہیں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری ماں تو بہت اچھی ہے، لیکن میری ساس دن رات مجھے ذلیل کرتی تھی اور میں اپنی امی اور بہن کو لے کر بہت اداس تھی۔ دوسری طرف میری ساس میرے بارے میں سوچتی تھی کہ میری بہو کا کسی کے ساتھ فون پر چکر چل رہا ہے، اور مجھے اس بات کے بارے میں پتہ چلا تو میرا تو خون کھولنے لگا۔ میں نے اسے سختی سے سمجھایا کہ ہمارے یہاں ایسی باتوں کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن جب میں نے کہا کہ تمہارے شوہر کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، اس نے کہا کہ جب آپ کو ثبوت مل جائے تو میرے شوہر کو ضرور بتائیے گا۔ ایک سچ تو یہ تھا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ہم دونوں بری طرح سے لڑتی تھیں کہ ہم لوگوں کا بس چلتا تو ایک دوسرے کی جان بھی لے لیتی۔ ایک دن میری بہو کے ساتھ میری بہت بری لڑائی ہوئی۔ اس نے میرا قیمتی سوٹ جان بوجھ کر کینچی سے کاٹ دیا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ رات کا وقت تھا، میرا بیٹا نائٹ ڈیوٹی پر تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ لڑائی کر کے ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن میرا دل نہ بھرا۔ میں نے دیکھا وہ سیڑھیوں کی طرف کھڑی تھی اور میری طرف اس کی پیٹھ تھی۔ میں نے اسے پیچھے سے جا کر ایک زوردار دھکا دے دیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی، اور اس کے بعد اس کی کوئی آواز نہیں آئی۔ میں بری طرح ڈر گئی۔ پہلے اس کا سر دیوار پر لگا، اس کے بعد وہ سیڑھیوں سے نیچے گری تھی۔ اس کا مطلب کہ اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں تھے۔ میں کچھ دیر اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے۔ میں آگے بڑھی اور دیکھا تو وہ اوندھے منہ پڑی تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ دنیا سے جا چکی تھی۔ میں نے اس کو بلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ میں نے اس کے پاس دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے بیٹے کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی، لیکن اس نے صبح تو واپس آنا ہی تھا۔ میں نے کہا کہ میں کیا کروں، میرا بیٹا مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ کہے گا تم نے تو میری بیوی کو مارا ہے، اور جب سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے ڈر کے مارے وہی کیا جیسے ایک ڈرا ہوا انسان کرتا ہے۔ میری بہو اوندھے منہ ہی پڑی تھی۔ میں نے اس کے اوپر کالا سا کپڑا ڈال دیا اور کپڑے سمیت لپیٹ کر اٹھا لیا۔ اس کے بعد میں نے درخت کے نیچے کھدائی کی اور اس کو وہیں پر دفنا دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس دن پہلے ہی میں نے اپنے بیٹے سے پودے منگوائے تھے اور کہا تھا کہ میں نے پودے لگانے ہیں، مجھے پودے لگانے کا بہت شوق ہے۔ تو اس نے پہلے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ مٹی کیوں کھودی ہے تو میں اسے کیا جواب دیتی۔ اس کے بعد میں نہانے چلی گئی، لیکن پھر عجیب سی حرکت ہوئی۔ میں نے دیکھا گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ گھر کا دروازہ کس نے کھولا، کہیں کوئی اندر تو نہیں آ گیا تھا، کسی نے مجھے یہ سب کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ میں نے آس پاس دیکھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ زمین کچی تھی، کسی کے پیروں کے نشان بھی نہیں تھے۔ بس خود کو سمجھایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرا بیٹا صبح آیا تو میں نے اسے رو رو کر کہا کہ زینب نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں ہے، میں ساری رات اسے ڈھونڈتی رہی ہوں، تیرا نمبر بھی بند تھا۔ اس نے کہا ہاں میرا فون بند تھا، لیکن کہاں چلی گئی؟ میں نے کہا پتہ نہیں چلا، میں اٹھی تو دروازہ کھلا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، وہ کسی سے فون پر بات کرتی تھی۔ میں نے تجھے بتایا بھی تھا، تو نے میری بات نہیں مانی تھی۔ میرا بیٹا بری طرح گھبرا گیا۔ بیوی منہ کالا کرا کے بھاگ گئی ہے۔ وہ اسے تلاش کرنے تو چلا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے اس نے کہاں ملنا تھا۔ میرا بیٹا واپس آیا تو وہ بہت پریشان تھا۔ مجھے اس کے ساتھ 8-10 دن پریشانی کا ناٹک کھیلنا پڑا کہ میں بھی بہت پریشان ہوں اور اپنی بہو کو بار بار تلاش کر رہی ہوں۔ میری بہو کا فون تو گھر میں ہی تھا، اس کا فون بھی دکھا دیا۔ واقعی وہ کسی لڑکے سے باتیں تو کرتی تھی۔ کچھ دن تک وہ اسے تلاش کرتا رہا، اس کے بعد وہ بھی ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کرے جس کے ساتھ گئی ہے اس کے ساتھ شادی کر لے۔ میرے بیٹے پر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، لیکن اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں نے اس کی بیوی کو قتل کیا ہے تو میں جیل میں چلی جاتی، تو پھر میری کیا زندگی ہوتی، شاید مجھے پھانسی ہو جاتی۔ اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ اب اس طرح زندگی گزرنے لگی۔ گھر خالی ہو گیا تھا، لیکن اب گھر میں خاموشی نہیں، ایک سناٹا تھا۔ ہم لوگ آپس میں بہت جھگڑا کرتے تھے، پر کم سے کم گھر میں کوئی ہوتا تو تھا۔ مجھے یہ خاموشی بہت عجیب لگ رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیسے اس مقام تک پہنچ گئی کہ میں نے کسی کی جان لے لی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ سب ایک حادثہ تھا، میں نے صرف اسے غصے میں دھکا دیا تھا۔ میری غلطی یہ تھی کہ 2-3 گھنٹے تک وہ زمین پر پڑی رہی اور میں نے جا کر اسے چیک نہیں کیا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس بھی تو لے جا سکتی تھی، لیکن اب یہ ساری باتیں تھیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ ڈپریشن میں جانے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا، ایسا لگتا تھا ایک دن میری حقیقت سامنے آ جائے گی۔
میں بار بار اس جگہ کو دیکھتی تھی جہاں پر میں نے اپنی بہو کو دفنایا تھا، اس پر مٹی ڈالی تھی۔ کبھی کبھی وہاں بیٹھ کر فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتی تھی، اس سے معافی مانگتی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ ڈر گئی تھی، تم نے بھی تو میرے ساتھ دشمنی لگائی ہوئی تھی۔ انسان ڈرتا ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے، دنیا میں زیادہ تر جرم ڈر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میرا بیٹا ایک دن پیچھے سے آ گیا اور میں وہاں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اماں کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں تو کسی سے بات نہیں کر رہی۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے آپ بات کر رہی ہیں۔ میں نے کہا میں نے پودے لگائے ہیں نا، میں انہی سے باتیں کر رہی ہوں، جلدی جلدی بڑے ہو جائیں۔ میرا بیٹا مسکرا دیا۔ اس نے کہا کہ اماں تم بھی نہ معصوم ہو، ویسے بھی میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو ساری زندگی باہر کے ملک میں پلی بڑی ہوگی۔ آج کل تو یہاں کی لڑکیوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتی ہیں۔ اور میری بیوی کو ہی دیکھو، ہمارا منہ کالا کر کے بھاگ گئی اور پھر ہم سے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا۔ مجھے تو میری بیوی سے بہت محبت تھی اور مجھے اس سے اتنی محبت تھی کہ اگر وہ آ بھی جائے، معافی مانگ لے، تو میں نے کہا کہ بلال بیٹا یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے کسی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی ہوگی، تو کیا تم اسے پھر بھی معاف کر دو گے؟ میرے بیٹے نے کہا ہاں میں معاف کر دوں گا، کیونکہ آج کل جو زمانہ ہے یہ سب چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں۔ وہ ایسے ہی واپس آتی ہیں تو پھر میں اسے قبول کر لوں گا۔ میں اپنے بیٹے کی بات سن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس نے کہا کہ تمہیں بھی زینب کی یاد آتی ہے نا، تم بھی تو گھر میں اکیلی ہو گئی ہو، کم سے کم وہ تمہارے ساتھ ہوتی تھی۔ میں بھی بڑا پریشان ہوں، یہ گھر بھی بڑا ہے اور تمہارا دل بھی نہیں لگتا ہوگا، کاش آپ ہی یہاں ہوتی تو آپ کا دل لگ جاتا۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا اللہ ہمیں بس اپنی بیٹی کی خوشیاں دکھائے، میرا اپنی بیٹی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں بھرتا تھا، میرا اپنی بیٹی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی کال آ رہی تھی، وہ میری بیٹی تھی، میرے لہجے سے اندازہ لگا لیتی کہ میں پریشان ہوں، اور پھر یہ نہ ہوتا کہ وہ یہاں چلی آتی۔ میں اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، میں نے تو اپنا فون ہی جان بوجھ کر توڑا تھا، کیونکہ میں کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ تمہارا فون ٹوٹ گیا، لیکن آج کل فون بڑے مہنگے ہیں، مجھے 1-2 مہینے کا ٹائم دیں، اس کے بعد آپ کو فون لے دوں گا۔ ظاہر ہے اماں تجھے اچھا سے فون لے کر ہی دینا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ابا کے ہوتے تو نے ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری اور اب اس گھر میں قید ہو گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس اب مجھے جلدی تیری شادی کرنی ہے، اب مجھے دادی بننا ہے تاکہ میری زندگی کو ایک رخ مل جائے۔ میرا بیٹا میری بہت تعریف کرتا، بار بار کہتا تھا کہ اماں تو بہت اچھی عورت ہے، تو نے زندگی میں بہت صبر کیا ہے، کاش زینب نہ گئی ہوتی تو تمہارے ساتھ رہ کر وہ تم سے بہت کچھ سیکھ سکتی تھی۔ میرا بیٹا میری تعریف کرتا تو مجھے خود پر اور بھی غصہ آتا، مجھے ایسا لگتا کہ میرا بیٹا بول رہا ہے میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ ایک دن تو وہ کوئی بات کر رہا تھا کہ میں غصے سے چلا اٹھی۔ میں نے کہا کیوں بار بار میری تعریفیں کرتا رہتا ہے؟ تجھے پتا بھی ہے کہ میں کیسی عورت ہوں، کیوں مجھ سے اس طرح سے پیش آتا ہے جیسے میں کوئی ہٹلر ہوں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں نے بھی گناہ کیے ہیں۔ میں نے ایک ہی سانس میں یہ سب کچھ بولا اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا۔ آج میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، تو میرا بیٹا مجھے واپس لا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ تمہیں کچھ کھلا پلا دوں، چلو کہیں چلتے ہیں۔ ہم ایک ہوٹل میں آ گئے اور اس نے کئی طرح کی چیزیں منگوائی تھی، لیکن مجھ سے کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا۔ میرے بیٹے نے کہا کہ کیا بات ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اماں تو نے دل میں کوئی بات رکھ لی ہے، کہیں تو بھی تو اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان تو نہیں؟ دیکھ اماں، اگر ایسی بات ہے تو ہم یہاں بھی جا سکتے ہیں۔ اماں تو بتا تو کیا چاہتی ہے؟ میرے بیٹے کو بھی باہر جانے کا شوق تھا۔ میں نے کہا اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہتی ہوں، لیکن اس طرح تجھے نہیں لگتا کہ یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا قدم ہوگا، اور پھر وہاں پر تیری شادی کروں گی، تیرے بچے پیدا ہوں گے اور ان کو پالنا بہت مشکل ہے، وہاں پر بہت خرچے ہوتے ہیں۔ میرے بیٹے نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے، دیکھو باہر کے ملک میں تو کوئی بھی جانا چاہے گا، تو میرا دل بھی کرتا ہے، لیکن جہاں پر سب لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہمارا ایک گھر ہے، اگر ہم اس کو بیچ دیں گے اور وہ پیسے ساتھ لے جائیں گے تو ان پیسوں کی کیا قیمت رہ جائے گی؟ میرا بیٹا انہی باتوں میں کھوس آ گیا اور مجھے ایسا لگا میرے سامنے زینب کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے، جیسے وہ میرے سامنے کھڑی ہے اور مجھے گھور رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔
وہ یہاں نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں نے جیسے اس کی طرف دیکھا میں ڈر سے کانپنے لگی۔ میرا شوہر بھی حیران ہوا کہ کیا ہوا ہے اماں کو۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ اماں نے میرے بیٹے کو بھی ڈاکٹر نے میرے بیٹے کو بھی یہی کہہ دیا کہ انہوں نے کوئی ٹینشن لی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ ہی ان کا خیال کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، کچھ دیر کے لیے کہیں اور لے جائیں، جو یہ کہتی ہیں وہ کریں۔ انہوں نے اپنے دل میں کوئی بات رکھی ہے جو یہ کسی کو نہیں بتا رہی۔ میرا بیٹا مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا لیکن میں کچھ بتا نہیں رہی تھی۔ کیا بتاتی اس کو؟ اب یہ احساس گناہ مجھ پر بہت حاوی ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے بیٹے کو سب کچھ بتا دوں کہ اس کی بیوی بھاگی نہیں ہے بلکہ میں نے اس کو جان سے مار ڈالا ہے۔ اس کے بعد میرا بیٹا چاہے مجھے جو سزا دینا چاہے مجھے قبول ہے۔ کم سے کم مجھ پر یہ احساس گناہ تو نہیں رہے گا۔ میں بری انسان نہیں تھی، میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا۔ میں کیا لوگوں کو جان سے مارتی رہتی تھی۔ جب میں یہ سب کچھ اتنی آسانی سے برداشت کر جاتی، مجھے تو یہ سب کچھ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو سب کچھ بتا دوں گی۔ 3-4 دن اسی طرح گزر گئے اور میری بہو کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 4 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک رات میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کے پاس جا کر اسے سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ تو اس کے کمرے میں بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج سب کچھ بتا دوں گی، لیکن وہاں جا کر دیکھا تو وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ شاید ابھی کال چل رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جی کون بات کر رہا ہے؟ پھر اس نے ایسی بات کی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا، لیکن وہ اس سے کیسے بات کر سکتا تھا؟ وہ تو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس نے کہا زینب میں تو تیری یاد میں بڑا تڑپ رہا ہوں، تو نے جو بھی کیا ہے تو واپس آ جا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بھی وہاں پر آ گئی ہوں تو اس نے کہا دیکھو اماں زینب نے کال کی ہے، دیکھو وہ ہمارے پاس آ رہی ہے۔ میرے بیٹے نے کال کو سپیکر پر لگا دیا۔ اس نے کہا کہ بلال میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میں تمہاری ماں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر چلی گئی تھی۔ جب میں یہاں آئی تو مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے 4 مہینے کا حمل ہے، میں بہت پریشان رہتی ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، مجھے میرے کیے کی سزا ملی ہے۔ میرا بیٹا یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا، تم ادھر میرے پاس آ جاؤ، میری اولاد ہونے والی ہے، اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ میری بہو نے کہا اماں کہاں ہے؟ میں اماں سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرا ان کے ساتھ اختلاف تھا، ہماری خود لڑائی ہوئی تھی اور میں اس کے بعد گھر سے بھاگ گئی تھی، لیکن اب مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ ٹھیک کہتی تھی کہ ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن مجھے گھر چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میری بہو کی آواز جب میرے کانوں میں پڑی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میں کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میرے بیٹے نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ تو نے زینب کی آواز سنی اور بے ہوش ہو گئی؟ وہ واپس آ گئی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے بیٹے کے لہجے سے بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ یہ سوچ کر بھی حیران تھا کہ میں اس کی بیوی کے لیے اتنی پریشان کیوں تھی۔ میں نے کہا زینب تو مر چکی ہے، اسے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے دھکا دے کر درخت کے نیچے دفنایا تھا۔ میں نے اس پر کالا کپڑا ڈال دیا تھا، لیکن اس کی شکل غور سے نہیں دیکھی تھی۔ وہ زینب تو نہیں اور کون ہو سکتی تھی؟ میں نے اسے خود دفنایا۔ میرے بیٹے نے کہا تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس کو دفنایا؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہوش میں آؤ۔ میں پاگلوں کی طرح اس طرف آ گئی جہاں پر میں نے درخت کے نیچے اپنے ہاتھوں سے ہی زمین کھودنا شروع کر دی۔ میرے بیٹے کو لگا مجھ پر کوئی دورہ پڑ گیا جو میں بول رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا ہو گیا ہے ماں، رک جاؤ۔ لیکن جب وہ کالا کپڑا زمین کے اندر سے نظر آنے لگا تو میرا بیٹا بھی حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر فوراً پیچھے کر لیا۔ اس نے کہا یہ سب کیا ہے اماں؟ میں نے کہا میں نے دھکا دیا تھا زینب کو، وہ نیچے گری تھی۔ اس کے بعد اس کی آواز نہیں آئی۔ 2-3 گھنٹے تک میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر اس کو دفنا دیا تھا، لیکن اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ میرے بیٹے نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا ہم نے دیکھا ہی نہیں وہ کون تھا۔ میرے بیٹے نے کہا ہم کبھی نہیں دیکھ سکتے، 4 مہینے ہو گئے، کیسے پتا چلے گا؟ میرے بیٹے نے پھر صرف اس جگہ پر مٹی ڈال دی۔ اتنا تو وہ بھی جان گیا تھا کہ اس کے اندر کسی نہ کسی کی لاش ضرور تھی، لیکن وہ کون تھا؟ اگلے ہی دن میری بہن کی کال آئی۔ اس نے میرے نمبر پر کال کی تھی۔ اس نے کہا کہ کہاں رہ گئی ہو تم بیٹی؟ کیا آئی تم تو مجھے بھول گئی۔
میں نے کہا کیا مطلب، علینا یہاں آئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ کب سے وہاں آئی ہوئی ہے، اسے تو گئے ہوئے 4 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن اس نے نہ تو مجھے کوئی کال کی نہ تم نے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا علینا کب آئی تھی یہاں پر؟ میری بہن نے جب بتایا تو میں حیران رہ گئی، یہ تو وہی دن تھا۔ اب اس کا مطلب ہے وہ مجھے سرپرائز دینے کے لیے آئی تھی، اور جس کو میں نے پیچھے سے دھکا دیا تھا وہ میری بہو نہیں بلکہ میری بیٹی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہی دبلی پتلی تھیں، ایک عمر کی تھیں، ایک جیسی لگتی تھیں۔ میری بہو سے میرا جھگڑا ضرور ہوا تھا، لیکن اس کے بعد شاید اس نے اسی دن وہاں سے جانے کا پلان بنا رکھا تھا، تبھی تو دروازہ کھلا ہوا تھا، کیونکہ وہ وہاں سے نکل کر بھاگ گئی تھی اور میں نے اپنی بیٹی کو ہی دھکا دے دیا، اور وہ جو 2 گھنٹے نیچے فرش پر پڑی تھی وہ میری بیٹی تھی۔ پھر میں نے بنا اس کی شکل دیکھے اسے دفنا دیا۔ شاید اس میں جان باقی تھی یا شاید نہیں تھی۔ میرے بیٹے کو بھی یہ سب پتہ چل گیا تھا اور حیران رہ گیا۔ اگلے دن میری بہو تو واپس آ گئی، وہ امید سے تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ جب اس سے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ ہاں اماں سے جھگڑا تو ہوا تھا، لیکن میں جھگڑا کرنے کے موڈ میں نہیں، کیونکہ اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، کیونکہ اماں کے طعنوں سے میں تنگ آ گئی تھی۔ اس نے بھی وہی بات کر دی۔ جب مجھے پتا چلا کہ میں نے اپنی بیٹی کو ہی جان سے مار ڈالا ہے تو میرے دماغ کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ میں نے خود کو مارنے کی کوشش کی لیکن بچا لیا گیا۔ اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ گھر میں رہتی تو ہوں، لیکن میرا زندہ ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ نہ جانے کتنی دفعہ خود کو جان سے مارنے کی کوشش کر چکی ہوں، لیکن مجھے موت نہیں آتی، کیونکہ ہر بار مجھے کوئی نہ کوئی بچا لیتا ہے۔ زینب یہاں پر رہتی ہے، وہ میرا خیال کرتی ہے، اس کے ہاں اولاد ہو گئی ہے، اللہ نے اسے بیٹی دی ہے۔ میری بیٹی کی میت کو وہاں سے نکال کر دفنا دیا گیا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو گیا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں جان لے لوں، میں کیا کروں، میرے دل کو کیسے سکون آئے گا۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔